اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ذو الحجہ اسلامی کیلنڈر کا 12واں اور آخری مہینہ ہے۔ اسلامی کیلنڈر میں یہ ایک بہت ہی مقدس مہینہ ہے جس میں حج کے ساتھ ساتھ قربانی کا تہوار بھی ہوتا ہے۔ ذی الحجہ کے لفظی معنی ہے حج کا مالک یا حج کا مہینہ۔ اس مہینے کے دوران دنیا بھر سے مسلمان زائرین کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے ہیں۔ حج اس مہینے کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں تاریخ کو ادا کیا جاتا ہے۔ یوم عرفہ مہینے کی 9ویں تاریخ کو ہوتا ہے۔ عید الاضحیٰ قربانی کا تہوار 10ویں دن شروع ہوتا ہے اور 13 تاریخ کو غروب آفتاب پر ختم ہوتا ہے۔ رمضان اور ذی الحج کی مشترکہ خصوصیات۔ ذو الحجہ کی اہمیت۔ ہمارا دین ذو الحجہ میں مکمل ہوا۔ ذو الحجہ ایک مقدس مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں قسم کھاتا ہے، قسم صبح کی اور 10 راتوں کی۔ یوم عرفہ آتا ہے، اللہ کو بہت یاد کیا جاتا ہے۔ عبادات کی خصوصی اہمیت ہے۔ سب سے بڑی عبادات کی جاتی ہیں۔ ہمارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس ایک دن میں 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ثواب ہے۔ عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ عشرہ ذو الحجہ، ذو الحجہ کے پہلے 10 دن کی اہمیت و فضیلت۔ ذو الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر اور 10 راتوں کی۔ امام بغوی نے تحریر کیا ہے کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ولیال عشر سے مراد ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اور یہی قول مجاہد، قتادہ، ضحاک، صدا اور قلبی کا ہے، اور بلا شک و شبہ اللہ کا ان دنوں کی قسم کھانا ان کی شان اور عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں کوئی دوسرے ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں، سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال لے کے جہاد کے لیے نکلا اور پھر کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا، یعنی شہید ہو گیا، تو یہ یقیناً دوسروں سے افضل ہے۔ ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی اہمیت یہ ہے کہ اسلام کے پیروکاروں کو کے دل سے توبہ کرنے، خدا کا قرب حاصل کرنے اور عبادات کو اس طرح جمع کرنے کا موقع ملتا ہے جو سال کے کسی اور وقت میں ناممکن ہے۔ ان کی فضیلت کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے پہلے 9 روزے رکھتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ایک مبہم نے کہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الحجہ کے پہلے 9 دن یوم عاشوراء اور ہر مہینے کے 3 دن ایام بیس کے روزے رکھا کرتے تھے۔ دنیا کے افضل ترین دن۔ دنیا کے دنوں میں سب سے افضل دن ذو الحجہ کے 10 دن ہیں۔ عظمت والے دن۔ اللہ کے ہاں کوئی دن ان 10 دنوں سے عظمت والا نہیں ہے، نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور کی جزا عمرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمر کے درمیان سرزد ہوئے ہوں، اور حج مبرور مقبول اور نیکیوں سے بھرے ہوئے حج کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا طواف کے بعد 2 رکعت ادا کرنا ایسا ہے جیسے تم نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ایک گردن آزاد کر دی، اور تمہارا صفا مروہ میں دوڑنا ایسا ہے جیسے 70 گردنیں آزاد کرنا۔ ذو الحجہ میں کرنے کے کام۔ ذو الحجہ کے پہلے 9 دنوں کے لیے درج ذیل عبادات مشروع ہیں۔
آدمی کو ان 9 دنوں میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے، اپنی صلات افضل ہے، مسجد میں وقت گزاریں، نفل نماز گھر پر ادا کریں، قرآن کی تلاوت، حفظ اور تلاوت، ذکر، دعا، پہلے 9 روزے صوم رکھنا، اعتکاف، قربانی کے ایام یعنی 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ میں سب سے بڑا عمل قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے، یعنی قربانی کرنا ہے۔ سال بھر کے 10 عظیم ترین دن، ان کا ایک ایک منٹ ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا۔ انشاءاللہ اپنی شیڈیول لکھ لیں تاکہ روٹین سے سب کام کر سکیں۔ لکھنے سے عمل پختہ ہو جاتا ہے۔ کرنے کے کام: روزے، صدقات، تحلیل، زیادہ سے زیادہ دعائیں چلتے پھرتے اور خاص کر سجدوں میں۔ صبح سے رات تک کی روٹین: رات کو نیت کر کے سونا ہے، مضبوط نیت عمل کروائے گی۔ طاقت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ کسی بھی دن کیا ہوا نیک عمل اللہ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اپنے دن کا آغاز تہجد سے کرنا ہے، روزہ رکھنا، فجر کے بعد تلاوت، نمازیں اول وقت میں ادا کرنی ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرنی ہیں، ہر رکعت میں مختلف صورتیں پڑھنا، اشراق و چاشت کے نوافل پڑھنا، تہجد میں طویل قرات کرنا، مردوں کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ گھر میں اگر عورتیں ہیں اور اگر 2 سے زیادہ عورتیں ہیں جیسے ماں، بیٹی یا بہنیں، تو کوشش کریں وہ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تاکہ اجر میں کسی چیز سے پیچھے نہ رہیں۔ روزہ رکھنا 9 ذی الحج کا خاص روزہ ہے، اس کے علاوہ 1 سے لے کے 9 ذی الحج تک کے روزے رکھنا۔ اگر کوئی نہیں رکھ سکتا تو کوشش کریں بیچ میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں، قضا شدہ روزے رکھ لیں۔ امید ہے کہ عرفہ کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنا، مختلف قراء کی تلاوت سننا، نئی صورتیں حفظ کرنا، حفظ کی دہرائی کرنا، قرآن مجید کا ترجمہ، تفسیر پڑھنا یا سننا، معانی پہ غور کرنا، دوسروں تک قرآن کا پیغام پہنچانا۔ گھریلو کاموں میں زبان مسلسل اللہ کے ذکر میں رہے، اللہ کی بڑائی زیادہ سے زیادہ بیان کرنا، تکبیرات پڑھنا کم سے کم 100 مرتبہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، 100 مرتبہ تسبیح پڑھنا، سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ واللہ۔ تحلیل، تکبیر اور تحمید کا اہتمام کرنا، صبح شام کے اذکار، استغفار اور ذکر کی کثرت، درود شریف پڑھنا، مقبول اوقات میں دعائیں مانگنا، خصوصاً عرفہ کے دن نئی دعائیں اور اذکار یاد کرنا، خاص طور پر رات کو سوتے وقت کے اذکار کرنا۔ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ، ایمان کی بہترین شاخ۔ ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو وہ اس کو ایک دن مصائب سے نجات دلا دے گا۔ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو اس کے لیے جہنم کی آگ حرام اور جنت میں داخلہ یقینی ہے۔ ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ شمار ہوتا ہے۔ قیامت کے دن شفاعت رسول کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ کو خلوص دل سے کہا۔ اگر میزان کے ایک پلڑے میں آسمان و زمین اور دوسرے میں یہ کلمہ رکھ دیا جائے تو اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ تعالیٰ کو دیگر دنوں میں کیے گئے اعمال سے زیادہ محبوب ہے، اگرچہ وہی اعمال ہم سال کے باقی دنوں میں بھی کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو ان جگہوں، کاموں، دنوں سے بھی ہمیں محبت رکھنی ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔
تحمید الحمدللہ، ہم سے بڑھ کر اللہ کو کوئی چیز محبوب نہیں۔ قیامت کے دن اللہ کے سب سے زیادہ افضل بندے وہ ہوں گے جو کثرت سے اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے وہ سب بھر دیتا ہے۔ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے۔ الحمدللہ کثیرہ کہنے پر بہت زیادہ اجر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کہنے پر 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 30 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تکبیر اللہ اکبر، اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھنا لگام اور کاٹھی سمیت 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں دینے سے بہتر ہے، 100 اونٹ دینے سے بہتر ہے، 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ تکبیر آسمان اور زمین کے درمیان کی جگہ کو بھر دیتی ہے۔ ہر تکبیر پڑھنے والے کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ ہر بار تکبیر پڑھنا صدقہ ہے۔ چند تکبیرات یہاں دی گئی ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جس نے دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات کہے تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 100 خطائیں مٹا دی جائیں گی۔ شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن اس سے افضل عمل لے کر کوئی نہیں آئے گا لیکن وہ شخص جس نے یہی کلمات زیادہ مرتبہ کہے۔ اس کے علاوہ جو شخص یہ کلمات شام میں پڑھے گا وہ صبح تک، اور جو صبح پڑھے گا وہ شام تک ہر قسم کے جادو اور جنات کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ دن اور رات مسلسل ذکر کرنے سے افضل ذکر۔ سبحان اللہ عدد ما خلق، وسبحان اللہ ملء ما خلق، وسبحان اللہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، وسبحان اللہ عدد ما احصى کتابہ، وسبحان اللہ ملء ما احصى کتابہ، وسبحان اللہ عدد کل شیء، وسبحان اللہ ملء کل شیء۔ دن کا آغاز صدقے سے کرنا ہے، جتنی وسعت ہو روزانہ صدقہ کرنا ہے۔ ان 10 دنوں میں روزانہ کچھ نہ کچھ پکا کر خود مساکین کو کھلائیں، کم سے کم 1 سالن ضرور دیں، یا کوئی سبزی یا کوئی فروٹ یا روٹیاں بھی بنا کر کھلا سکتے ہیں۔ جتنی وسعت ہے اتنے گھروں کو پکا کر دینا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں، زائد از ضرورت چیزیں صدقہ کریں، کوئی پسندیدہ ترین چیز اللہ کی راہ میں دینا، والدین، بیوی، بچوں اور عزیز و اقارب پر خرچ کرنا۔ متفرقات، نیکی کا کوئی موقع ضائع نہ کرنا، بے مقصد کاموں اور باتوں سے پرہیز کرنا، گناہوں سے بچنا، اچھی کتابوں کا مطالعہ کرنا، مفید کتابوں اور کیسٹس کو تقسیم کرنا۔ خدمت خلق، خدمت خلق میں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، پڑوسیوں کی خبر گیری کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، دین کی تعلیم و تبلیغ میں حصہ لینا، اجتماعی بھلائی کے کاموں میں رضاکارانہ خدمات سر انجام دینا۔ قربانی تک ناخن اور بال نہ کاٹنا، عید کے دن کی سنتوں پر عمل کرنا، عید کی نماز کا اہتمام کرنا، عزیز و اقارب سے ملاقات کرنا، اخلاص نیت سے قربانی کرنا، قربانی کا گوشت کھانا اور دوسروں کو کھلانا۔ ذوالحجہ سے لے کے 13 کی شام تک کثرت سے تکبیرات پڑھنا، کوشش کریں کہ ان تکبیرات کی آڈیو لگا لیں تاکہ کام کرتے ہوئے بھی آپ اس کو سنتی رہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یوم عرفہ کے دن کی فضیلت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے رہائی پانے کا دن، کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے رہائی دے۔ اللہ ان کے قریب ہو جاتا ہے اور پھر فخر کے طور پر فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ ان لوگوں کو میری رحمت و مغفرت کے سوا کیا چاہیے۔ اس دن غیر حاجیوں کے لیے روزہ رکھنے کی فضیلت۔ میں امید کرتا ہوں کہ یوم عرفہ کے روزے سے سال آئندہ اور سال گزشتہ 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحج کا روزہ ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔
یوم عرفہ کے دن کی خاص دعا۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے اور وہ شعیب کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور بہترین دعا وہ جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے مانگی وہ یہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے، حمد اسی کے لیے سزاوار ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ دعا یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دعا یوم عرفہ کی دعا ہے، اور میں اور مجھ سے پہلے انبیاء نے جو کہا اس میں یہ بہتر دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک اہم سوال، عرفہ کا روزہ کس دن؟ عرفہ کا روزہ 9 ذی الحج کو رکھنا چاہیے یا جس دن سعودیہ میں عرفہ کا دن ہوتا ہے؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول رحمت ہیں اور آسان دین لے کر آئے ہیں۔ اس رحمت اور آسانی کا تقاضا یہ ہے کہ عرفہ کا روزہ 9 ذی الحج کو رکھا جائے۔ سعودیہ میں یوم عرفہ کے ساتھ اس کا مطابق ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کی وجوہات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، علامہ البانی رحمہ اللہ کی تصانیف میں روایت ہے، اب اس کا حوالہ مستحضر نہیں ہے، یعنی ابھی موجود نہیں ہے۔ اس روایات میں یوم عرفہ کے بعد الیوم التاسع کے الفاظ ہیں، جس کا معنی ہے کہ 9 ذی الحج کو روزہ رکھا جائے۔ رحمت کا تقاضا اس طرح ہے کہ اس امت کو عبادت کی بجا آوری میں اپنے احوال و ظروف سے وابستہ کیا گیا ہے۔ اگرچہ ہم سائنسی دور سے گزر رہے ہیں، لیکن آج سے چند سال قبل معلومات کے ذرائع میسر نہ تھے۔ جس دن سعودیہ میں یوم عرفہ کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، اب بھی دیہاتوں اور دور دراز کے باشندوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ سعودیہ میں یوم عرفہ کب ہے، تاکہ اس دن روزے کا اہتمام کریں۔ لہٰذا اپنے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے 9 ذی الحج کا تعین کر کے عرفہ کا روزہ رکھ لیا جائے۔ روئے زمین پر ایسے خطے موجود ہیں کہ سعودیہ کے لحاظ سے یوم عرفہ کے وقت وہاں رات ہوتی ہے۔ ان کے لیے روزہ رکھنے کا کیا اصول ہوگا؟ اگر انہیں عرفہ کے وقت روزہ رکھنے کا پابند کیا جائے تو وہ رات کا روزہ رکھیں گے، حالانکہ رات کا روزہ شرعاً ممنوع ہے، اور اگر وہ اپنے حساب سے روزہ رکھیں گے تو عرفہ کا وقت تو ختم ہو گیا ہوگا۔ اس لیے آسانی اسی میں ہے کہ اپنے حالات و ظروف کے اعتبار سے روزہ رکھ لیا جائے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں عرفہ کو 7 یا 8 ذی الحج ہوتی ہے۔ کچھ مغربی ممالک ایسے بھی ہیں کہ وہاں یوم عرفہ کو ذو الحجہ کی 10 تاریخ ہوتی ہے۔ اگر سعودیہ کے اعتبار سے انہیں عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے کا مکلف قرار دیا جائے تو وہ اپنے لحاظ سے 10 ذی الحج کا روزہ رکھیں گے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے حساب سے 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں۔ ہمارے اور سعودیہ کے طلوع و غروب میں 2 گھنٹے کا فرق ہے۔ اگر عرفہ سے وابستہ کر دیا جائے تو جب ہم روزہ رکھیں گے تو اس وقت سعودیہ میں یوم عرفہ کا آغاز نہیں ہوا ہوگا۔ اسی طرح جب ہم روزہ افطار کریں گے تو سعودیہ کے لحاظ سے یوم عرفہ ابھی باقی ہوگا۔ یہ الجھنیں صرف اس صورت میں دور ہو سکتی ہیں کہ ہم اپنے روزے کو سعودیہ سے وابستہ نہ کریں، بلکہ اپنے حساب سے 9 ذی الحج کا تعین کر کے روزہ رکھ لیں، کیونکہ اگر ہم نے سعودیہ کے ساتھ روزہ رکھنا مقصود ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں ان باتوں کا ذکر ضرور کرتے۔ اب ان وجوہات کا تقاضا یہ ہے کہ عرفہ کا روزہ ہم اپنے لحاظ سے 9 ذی الحج کو رکھیں، خواہ اس وقت سعودیہ میں یوم عرفہ ہو یا نہ ہو۔ واللہ عالم بالصواب۔ ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے پاس 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ عرفہ کا روزہ ہم اپنے لحاظ سے 9 ذی الحج کو رکھ لیں، خواہ اس دن سعودیہ میں یوم عرفہ ہو یا نہ ہو، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ سعودیہ کے ساتھ بھی رکھنا ہے تو وہ یہ کریں کہ سعودیہ میں جس دن یوم عرفہ ہو اس دن بھی روزہ رکھ لیں اور اپنے لحاظ سے بھی 9 ذی الحج کو روزہ رکھ لیں، کیونکہ ویسے بھی 1 ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج تک وہ روزے رکھنے کا بہت اجر ہے۔ باقی نیتوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اجر دینے والی ذات بھی وہی ہے۔
اس سے جھگڑا اور بحث ختم ہو جائے گی۔ باقی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ ہی بہترین اجر دینے والا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان دنوں کے اعمال سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو اور اعمال کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔